نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار۔ پیارے میرے محترم بھائیوں، آج کا آپ کا سوال یہ ہے کہ بشرا مانیکا اور عمران نیازی صاحب کا نکاح، شادی اور عدالت کا اس کے اوپر فیصلہ کہ عدالت نے یہ نکاح غالباً کالعدم قرار دیا اور اس نکاح کے نتیجے میں بشرا منیکا اور عمران نیازی صاحب کو سزا سنائی اور جرمانہ بھی عائد کیا۔ اب سوال یہ ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں، اور جواب بھی شریعت کی روشنی کے اندر ہے کہ کیا یہ فیصلہ اور یہ سزا درست ہے یا کہ درست نہیں۔ عدالت کے اندر اس فیصلے کے تعلق سے ریٹ دائر کرنے والا یا اعتراض کرنے والا یا اس نکاح کو اور اس شادی کو چیلنج کرنے والا جو کردار ہے اور مین کردار ہماری معلومات کی حد تک وہ ہے خاور منیکا، بی بی بشرا منیکا کا سابقہ خاوند، جس سے بشرا منیکا نے طلاق لی اور پھر بشرا منیکا نے عمران نیازی سے شادی کی اور وہ بشرا منیکا کی بجائے بشرا عمران ٹھہری۔ کیا معزز عدالت کا یہ فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی میں درست ہے یا شریعت ہمیں اس متعلق کیا کہتی ہے؟ کیا بشرا منیکا اور عمران نیازی اس نکاح اور شادی کے نتیجے میں سزا دیے جانے کے حقدار ہیں یا سزا دیے جانے کے حقدار نہیں؟ سب سے پہلے سنن نبی داؤد میں 3573 حدیث نمبر ہے، اور اس حدیث کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح روایت ہے، صحیح سند ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جج 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جج جنت میں اور 2 جج جہنم کے اندر۔ ایک جج جنت کے اندر ہوگا اور 2 قسم کے جج قاضی وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو معلوم ہوا قاضی اور جج کو فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کی کتاب قرآن پڑھنی چاہیے، قاضی اور جج کو فیصلہ کرتے ہوئے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، سنت کا، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک جج، ایک قاضی جنتی ہے اور 2 قاضی، 2 جج جہنمی ہیں۔ جنت میں جانے والا جسٹس وہ ہے جس نے حق کو اچھی طرح پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا، اور جس نے حق کو نہ پہچانا اور فیصلے کے اندر اس نے ظلم کیا وہ جہنم میں ہوا۔ اور جو قاضی اور جج بالکل ہوا ہی جاہل اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ تو نان سٹاپ جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ اب معاملہ یہ ہے میرے پیارے بھائی، خاور منیکا وہ شخص ہے جو کئی مہینوں تک، اور اس کے ویڈیو بیانات گوگل اور یوٹیوب کی زینت ہیں، اس کے بیانات فیس بک اور واٹس ایپ کی زینت ہیں۔ خاور منیکا کی اپنی گواہی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ وہ نہایت پاک دامن، عزت دار، مسلمان اور علم والی با عمل خاتون ہے۔ خاور منیکا کے اپنے بیانات
یا خاور منیکا کی جو بشرا بی بی متعلق گفتگو ہے کہ خاور منیکا کے اپنے بیانات کے بقول بشرا بی بی نہایت پاک دامن اور پاک عفت اور صاحب عمل خاتون ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہ مفتی سعید وہ کبھی کہتا ہے کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ عدت کے دوران نکاح ہو رہا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ جناب عدت کے دوران نکاح ہوا اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد دوبارہ پھر سے نکاح پڑھایا گیا۔ تو اب یہ جو خاور منیکا ہے شرعی طور پر اس کا کردار مردود ہے، اور جو مفتی سعید ہے اس کے بھی بیانات کے اندر تضاد ہے، اور ان تضاد زدہ بیانات کو بھی اگر دیکھا جائے جو یوٹیوب پر، فیس بک پر، گوگل پر میسر ہیں، مفتی سعید کے بقول عدت کے دوران میں نے نکاح پڑھایا اور مجھے نہیں معلوم تھا، اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد پھر نکاح پڑھایا گیا۔ تو اگر پہلے غلطی ہوئی وہ جیسے بھی ہوئی اس غلطی کا ازالہ کر دیا گیا، اور خاور منیکا جو بی بی بشرا کو یوں سمجھ لو کہ پاکستان کی سب سے باعزت اور عفت مآب خاتون باور کرواتا رہا، وہی شخص، یہی خاور منیکا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کر بشرا بی بی کو پاکستان کی بری ترین خاتون بتا رہا ہے۔ تو اس کی گواہی کے اندر تضاد اور خاور منیکا کے بیانات کے اندر تضاد، تو ایسے متضاد آدمی کی جو ہے وہ اپیل کے اوپر یہ کیس لینا، سننا اور اس طرح کا فیصلہ کرنا نظر یہی آتا ہے کہ انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری طرف ہماری معلومات کے مطابق بی بی بشرا بی بی صاحبہ وہ یہ کہتی ہے کہ میرا نکاح عمران نیازی صاحب سے عدت کے بعد ہوا، عدت کمپلیٹ ہونے کے بعد، اور ہماری معلومات کے مطابق بشرا بی بی کا اور عمران نیازی کا یہ حلفیہ بیان ہے کہ ہمارا نکاح بی بی بشرا کی عدت پوری ہونے کے بعد ہوا۔ اور شرعی طور پر یہ مسئلہ سن لیں کہ متعلقہ عورت کی عدت جب کہ اس کو حیض جاری ہوں، قرآن کریم نے 3 قروء بتائی ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قروء۔ متعلقہ عورت حیض والی، اس کی عدت 3 حیض ہے، نہ کہ 90 دن، نہ 3 مہینے۔ 1 مہینے کے اندر کسی عورت کو 2 مرتبہ بھی حیض ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے بھولا بادشاہ کہ بشرا بی بی نے 3 مہینے پورے کیے بغیر ہی شادی کر لی، تو وہ یہ سن لے کہ قرآن کریم نے متعلقہ حیض آنے والی عورت کو عدت 3 حیض بتائی ہے۔ بہرحال خاور منیکا جس کے بیانات کے اندر تضاد ہے، اور مفتی سعید جس کے بھی 2 قسم کے بیانات ہیں، اور دوسری طرف بی بی بشرا کا کہنا ہے کہ میرا نکاح عدت کے پورے ہونے کے بعد ہوا۔ تو جب ایسا ہی ہوا اگر کہ عدت پوری ہونے کے بعد نکاح ہوا، یا دوران عدت نکاح ہو گیا اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد غلطی کا ازالہ کر کے پھر سے مفتی سعید نے نکاح پڑھا دیا، تو شرعاً بی بی بشرا اور عمران نیازی پر یہ سزا نہیں بنتی۔ فی الواقع اگر اسی طرح ہے تو شرعاً اور قانوناً بشرا بی بی اور عمران نیازی یہ خاوند اور بیوی ہیں، یہ شرعاً بھی اور قانوناً بھی میاں اور بیوی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر شریعت کا اور قرآن و سنت کا یہ معاملہ ہے، واللہ تعالی بالصواب۔